السلام علیکم، میں ہوں تہنین عاشق۔ شہر لاہور میں فارم ہاؤس والوں نے ایک ریڑھی والے کے بچے کو، جس کی عمر 7 سال ہے، اس کے منہ پر فائر مارا اور قتل کر دیا۔ اب فارم ہاؤس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فارم ہاؤس کو غریب بندہ نہیں بناتا۔ فارم ہاؤس پہ ڈالے ہوتے ہیں، فارم ہاؤس پہ نوٹ ہوتے ہیں، فارم ہاؤس پہ بڑا کچھ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات وہاں پہ ڈیرے داری بھی چلتی ہے کہ یہ فارم ہاؤس ہے، چودھری سارے اکٹھے ہو گئے فارم ہاؤس پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ روٹین ہے فارم ہاؤسز کی۔ اس قتل کی وجہ سن کر آپ سب حیران اور پریشان ہو جائیں گے، بلکہ آگ بگولا ہو جائیں گے کہ اس قتل کی وجہ صرف اتنی سی تھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قتل اس بچے کا نہیں ہوا، پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے، تذلیل ہوئی ہے۔ احتجاج، دھرنے، سڑکیں بلاک، آپ کو پتہ ہے یہ آج کل بڑا ٹرینڈنگ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کام ہوتا، یہ خبر پہنچی ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب تک۔ انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا، چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کیا۔ یہ بچہ کون ہے اور یہ فارم ہاؤس والی کہانی کیا ہے، یہ سب میں آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ لاہور کا یہ علاقہ ہے جس کا نام ہے چونگ کے ایریا میں یہ فارم ہاؤس موجود تھا۔ آج کے کیس میں جو گھر کے سربراہ ہیں، ان کا نام ہے طالب حسین ریڑھی بان ہے، کبھی سبزی کی لگا لی تو کبھی فروٹ کی لگا لی۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے فہد حسین بچہ 7 سال کا ہے، 4th کلاس کا یہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے۔ جس انسان نے غربت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اس غربت کو نہ دیکھیں، ان کو میں پڑھا لوں۔ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس حساب سے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس گھر کی کہانی بھی یہ ہے کہ یہ فہد حسین کے ایجوکیشن پر بہت توجہ دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ پڑھ جائے اچھی طرح سے، چلو اس کو کل کو ریڑھی نہ لگانی پڑے باپ کی طرح۔ اب پورا ویک تو فہد اسکول جاتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن سنڈے کے سنڈے، اتوار کے اتوار، فہد جو ہے وہ کرکٹ کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ کرکٹ کھیلتا تھا، اور کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ گراؤنڈ بھی جاتا تھا، اور اپنے جو ایج فیلوز بچے ہیں ان کے ساتھ یہ سنڈے کے سنڈے کرکٹ کھیلتا تھا۔ جب بچے کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کو پیاس بھی لگ جاتی ہے، تو جب اس کو پیاس لگی تو یہ قریبی ایک فارم ہاؤس پر چلا گیا، نلکے سے پانی پینے لگا، اور پانی پی ہی رہا تھا، منہ صاف ہی کر رہا تھا، معصوم بچہ ہے، بازو سے منہ صاف کر رہا ہے۔ اتنے میں گارڈ آ جاتا ہے وہاں کا، وہ آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ یہ بچہ بتاتا ہے کہ پیاس لگی تھی، میں تو پانی پینے کے لیے انکل آیا ہوں، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پانی پی لیا ہے۔ اس گارڈ کا نام ہے نذیر کہتا ہے آج تو تم نے پی لیا ہے، آئندہ یہاں پہ پانی پینے مت آنا، اگر تم یہاں پر آئندہ پانی پینے آئے نا تو تمہارا بڑا برا حال کروں گا۔ بچے نے کہا مجھے ایسے ہی دبکا مارا ہے، بس ٹھیک ہے، پانی تو پیا ہے، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ اور جو بچے نے سوچا، اور وہ ٹھیک ہی سوچا تھا، پانی ہی تو پیا، اور کیا کر لیا بچے نے۔ اب 20 اکتوبر کو، 20 اکتوبر بروز اتوار، دن کے 3 بجے، سپہر ہم کہیں گے اسے، 3 بجے فہد دوبارہ کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا، کرکٹ کھیلی، پیاس لگی، بچہ ہے، معصوم ہے، منہ خشک ہونے لگا، بھاگا اس فارم ہاؤس کی طرف، پتا تھا کہ نلکا لگا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے پانی پینا شروع کر دیا۔ گارڈ آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں پھر آ گئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا انکل میں تو پانی پینے آیا ہوں، مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے آ گیا ہوں۔ اب بچے نے پانی پیا ہے، گارڈ نے 30 بور گن نکالی، اس کے منہ پر فائر مار دیا۔ اب اتنے قریب سے آپ جیسے کسی کے منہ پہ فائر مارتے ہیں تو ظاہر ہے بچے کو تو چیخنے کی یا آواز بھی نہیں نکالی ہوگی، جتنا وہ چھوٹا بچہ ہے۔ فوراً زمین پر ڈھیر ہو گیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب فائر مارتے ہیں تو ظاہر ہے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، فرش بھی بھرتا ہے۔ فوراً سے اس نے لاش کو اٹھایا ہے، چھوٹا بچہ تھا، آسانی سے اٹھا لیا، چارپائی پہ لاش کو ڈالا، اوپر سیاہ رنگ کی چادر ڈالی، لاش کو کور کر لیا کہ کسی کو نظر نہ آئے، اور زمین پر گرا ہوا جو بلڈ تھا، جو خون تھا، اس کو دھونا شروع کر دیا، صاف کرنے لگا۔ اب ہکلایا ہوا ہے، پریشان ہے، کبھی کپڑے سے صاف کر رہا ہے، کبھی پانی سے دھو رہا ہے، یہ سارا تماشا یہ گارڈ کر رہا ہے نذیر۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام علی حسین ہے اور دوسرا حنیف، یہ 2 لڑکے
وہاں پر موجود تھے. نہ جانے یہ فارم ہاؤس کے ملازم ہیں, کوئی راگیر ہیں, کوئی جاننے والے ہیں, ایریا میں رہنے والے کون ہیں یہ ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ نام 2 ہیں اور یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس گارڈ کو دیکھا کہ انہوں نے بچے کو کیسے اس نے فائر مارا, بلڈ دھو رہا ہے اور لاش کو چارپائی پہ ڈال دیا. جیسے ہی گارڈ کو پتا لگا کہ مجھے تو دیکھ لیا ان 2 لڑکوں نے, اس نے دوڑ لگا دی. اس نے نہ لاش اٹھائی نہ مزید خون کو صاف کیا, اس سے وہ بھاگ گیا. ظاہر ہے فرار ہو گیا. جیسے یہ فرار ہو گیا پولیس تک اطلاع پہنچی, فائر بھی ہوا تھا, ان 2 نے دیکھا ہوا بھی تھا, تو پولیس چونکہ جو ہے متعلقہ فوراً موقع پر آئی, آ کے دیکھا وقوع, نقشہ, لاش, پوسٹ مارٹم, بلڈ, سب ضروریات اور ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کیا. اور یہ خبر پھر پہنچ گئی DIG فیصل کامران صاحب تک. انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے چونک پولیس سے کہا کہ مجھے یہ ملزم رات سے پہلے اریسٹ چاہیے. چونک پولیس کی لگی دوڑیں, انہوں نے لوکیشنز لی, ریڈز شروع کیے. دوپہر 3 بجے یہ کام ہوا ہے اور ٹھیک 4 سے 5 گھنٹے کے بعد اس ملزم کو اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا. اوکاڑا میں ایک بس اڈا ہے جہاں پر ملزم موجود تھا, وہاں پر پولیس گئی اور پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر کے DIG صاحب کو یہ رپورٹ کیا کہ سر ملزم اریسٹ ہو گیا. اس کیس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ طالب حسین ہے, یعنی کہ اس بچے کا باپ. یہاں تک تھا یہ وقوع جو میں نے آپ کو بتایا ملزم, مدعی اور اس گارڈ کے حوالے سے. اب میں اپنی اس میں ذاتی رائے دوں گی. یہ جو فارم ہاؤس والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمن داریاں ہیں, یہ زمینوں کے مالک ہیں یا ان کے بزنس اس قسم کے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو رکھا ہوتا ہے آس پاس. ضرور رکھیں, کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو گن مین آپ رکھتے ہیں آپ ان کو اتنی کھلی چھوٹ یا اجازت کیوں دیتے ہیں کہ جو آئے اس کے منہ پہ گولی مارو بھائی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جس چودھری کا یہ فارم ہاؤس ہے کہ اس نے اس گارڈ کو روکا ہو, اگر اس نے کھلی چھٹی نہ دی ہوتی یہ گن مین اس طرح فائر نہ مارتا. یہ 1000 مرتبہ سوچتا کہ میرا مالک مجھے نوکری سے نکال دے گا. نوکری تو وہی ہے نا 20-25 ہزار کی, ہے تو گن مین ہی. یہ جو اسلحہ دیا ہے اس اسلحے کو چیک کریں, اس کا لائسنس ہے. اس کے بعد اس گارڈ کو چیک کریں, کوئی شراب پی کے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ آئس کا نشہ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا. کیسے فائر مار دیا بھائی؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا معصوم بچہ ہے, کوئی تمہارے سامنے دشمن تھوڑی کھڑا ہے گن تان کے کہ میں تمہیں مار دوں گا, میں اس کو مار دوں گا, تو تم نے گولی مار دی. معصوم بچہ پانی پی رہا ہے, اس پر آپ نے فائر مار دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فارم ہاؤس کے جو مالک ہیں ذرا تھوڑی نگاہ ان پر بھی ڈالیں کہ بھائی آپ نے کیسے اپنے گارڈز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ گن اٹھائیں اور گولی مار دے, وہ پانی پیے. یہ کیا فرعونیت ہے؟ یہ تو فرعونیت ہے. بچے نے پانی پیا, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, ثواب ہے. لوگوں نے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے بھی فارم ہاؤسوں کا مجھے پتا ہے جس کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ کولر لگا ہوتا ہے, واٹر کولر, گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو یہ جو فرعون ہے نا, ان فرعونوں کے گلے کو پکڑنا چاہیے. آج یہ بچہ گیا, کل کوئی اور بچہ نشانہ بنے گا. تو ملزم اریسٹ ہو گیا ہے. میسج میرا یہی ہے, میرٹ پر اگر اس کا کام آگے بھی جا کر ہو جیسے کہ ابھی ہوا ہے, ملزم پکڑا ہے پولیس نے DIG صاحب کے کہنے پہ, تو شاید اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گارڈ کی. تھینک یو.